بیٹا ہم حصہ نظم پڑھیں اور اس میں ہم نظم پڑھیں آزادی، جو کہ احسان دانش کی لکھی ہوئی ہے، اور اس میں ہم 4 اشعار کی تشریح پڑھ چکے ہیں۔ بیٹا بھی شعر نمبر ہم 5 پڑھیں گے، تو آپ اپنی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 102 دیکھیں۔ اس میں شعر نمبر 5 پڑھتے ہیں۔ لہو برسا بہے آنسو لٹے راہ رو کٹے رشتے، لہو برسا بہے آنسو لٹے راہ رو کٹے رشتے، ابھی تک نامکمل ہے مگر تعمیر آزادی۔ اور بیٹے اس میں مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ لہو برسا کا معنی ہوتا ہے خون بہایا گیا، راہ رو راستے پہ چلنے والے، اور بیٹے اس کا مفہوم ہے کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی گئیں، لوگوں کا خون بہایا گیا، وہ اپنے عزیز و اقارب سے بچڑ گئے، لیکن ہمیں جو آزادی حاصل ہوئی ہے وہ حقیقی آزادی نہیں ہے۔ بیٹے اس شعر میں شاعر آزادی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اس کی بہت قدر و قیمت ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہزاروں لاکھوں زندگیاں قربان کرنی پڑتی ہیں، بہت سے لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے آزادی کی بہت بھاری قیمت چکائی تھی، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے لہو کے چراغ روشن کیے۔ جب ملک کی تقسیم ہوئی تو بہت سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آئے، ان مہاجرین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، عورتوں بچوں کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، عورتوں کے سروں سے ان کے شوہروں کا سائبان، بچوں کے سروں سے ان کے والدین کی شفقت کا سایہ، بہنوں کو ان کے بھائیوں کے سہارے سے محروم کر دیا گیا۔ وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گئے، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، وہ اپنے پیاروں سے، اپنے عزیز و اقارب سے بچھڑ گئے تھے۔ ان لوگوں میں بہت سے وہیں رہ گئے اور بہت سے پاکستان آ گئے، بہت سے راستے میں مارے گئے، بہت سے لاپتہ ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنی جمع پونجی ساتھ لا رہے تھے، لیکن وہ بھی راستے میں لٹ گئے، انہیں سکھوں اور ہندوؤں نے لوٹ لیا اور ان کی زندگی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ لاشوں سے بھری ہوئی ریل گاڑیاں آتی رہیں، کنوؤں میں زہر ملا دیا گیا، لٹے پٹے مسلمان اپنے ملک کی سرحدوں میں داخل ہوئے اور اس کی پاک زمین کو بوسہ دیا، اپنی آنکھوں سے لگایا۔ گویا کہ داستان آزادی کا ایک ایک حرف خون کی سرخی سے رنگین ہے۔ بقول شاعر، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ اور ایک اور شعر میں شاعر کہتے ہیں، ہم نے خیرات میں نہیں پائے یہ پھول، ہم نے خیرات میں نہیں پائے یہ پھول، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے۔ اور ایک اور شعر میں شاعر کہتے ہیں، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا، گل اب بھی نہ کھلتے تو قیامت کرتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ آزادی کی عمارت ابھی نامکمل ہے، ہم حقیقی معنوں میں آزادی کی منزلوں سے ہمکنار نہیں ہوئے، بے پناہ قربانیاں دینے کے بعد بھی ہم تکمیل سے ہمکنار نہیں ہوئے۔ حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمارا سفر ابھی جاری ہے، ہمیں اپنی منزل حاصل کرنے کے لیے بھی اور کوششوں کی ضرورت ہے اور قربانیاں دینے کی ضرورت ہے۔ جتنی کوششیں زیادہ ہوں گی، قربانیاں زیادہ ہوں گی، اتنی ہی تابناک سحر پیدا ہوگی، حقیقی آزادی کا سورج طلوع ہوگا۔ ہم نے سامراجی طاقتوں انگریزوں سے تو آزادی حاصل کر لی، لیکن ہم ابھی تک ان کے ذہنی غلام ہیں۔ ہماری یہ آزادی وہ آزادی نہیں جس کے لیے ہم نے اپنی جانیں قربان کی تھیں، ابھی ہماری آزادی مکمل نہیں ہوئی، ہمیں مزید جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا، پھر ہم حقیقی آزادی کا چراغ دیکھ سکیں گے۔ بقول شاعر، راہزنوں سے تو بھاگ نکلا تھا، راہزنوں سے تو بھاگ نکلا تھا، اب مجھے رہبروں نے گھیرا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، ہمارے ملک میں حقیقی آزادی کا سورج ضرور طلوع ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں مزید قربانیاں دینی ہوں گی۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے آزادی کی نعمت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، لیکن ہماری آزادی ابھی نامکمل ہے، ہمیں حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے اور بھی قربانیاں دینی ہوں گی۔ بیٹا آج ہم نے 3 اشعار کی تشریح پڑھی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ کو میں نوٹس بھی ساتھ بھیج رہی ہوں، آپ نے بہت اچھی طریقے سے ان کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔